الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دور سے آئے ہوئے مہمانان گرامی کا مشکور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس باوقار تقریب میں صبح سے بیٹھے اور بلوچستان کے لوگوں کے تلخ باتیں جو حقائق پہ مبنی تھے ان کو سنا۔ اس اجلاس میں یا اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ساتھ ساتھ بلوچستان پیس فورم کے تمام رضاکاروں کا مشکور ان کا شکریہ کہ انہوں نے اپنے آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں صبح سے بلکہ پچھلے 15 دن سے کام کر کے اس کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ساتھ ساتھ وہ مہمانان گرامی جنہوں نے اپنا نقطۂ نظر بیان کرنا تھا، انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنے نام کٹوا دیے اور یہ سمجھا کہ جو مہمان باہر سے آئے ہیں یا دور سے آئے ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ ان کا بھی میں اپنے اس ادارے اور دوستوں ساتھیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پریس کا مشکور ہوں، بہت بڑے تعداد میں آئے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ یقیناً ہمارے یا واڈیلا صاحب کا یا میرا یا اور ساتھیوں کے بات کو کہیں ٹکر میں بھی جگہ ملے گا، کیونکہ پاکستان کے وفاق میں بلوچستان کو 6% ہے، مگر یہ جو 45-50 چینل ہے شاید اس میں ½ بھی ہمیں جگہ نہیں ملے، مگر سوشل میڈیا بھی آج موجود ہے۔ اور جو خصوصاً ہمارے مہمان یہاں آئے ہیں جو صبح سے ہمارا بات سن رہے ہیں، یقیناً اس آواز کو چینلوں سے ہٹ کے اپنے صوبوں میں لے جائیں گے۔ پارلیمنٹ میں جو ممبر اس وقت موجود ہیں، ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے، اپنے محفلوں میں یا چینل کے ذریعے جب ان کو موقع ملے گا۔ ان سب کا میں مشکور ہوں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہم اس ڈائلاگ کے اس عمل کو آگے لے جائیں گے۔ کچھ عرصے پہلے ہمارے ساتھیوں کا جو آج یہاں سٹیج پہ موجود ہیں، کچھ ساتھی نہیں آ سکے، نجی محفلوں میں ہم بات چیت کرتے رہے کہ پارلیمنٹ بھی ایک حد تک مفلوج ہے اور عوامی ڈائلاگ اس میں نہ ہونے کا برابر ہے، تو ہم اپنے نجی محفلوں میں بات چیت کرتے رہے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ڈائلاگز کا سیریز کا آغاز کریں گے، جس کا ابتدائی پروگرام آج کوئٹہ سے ہوا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیغام گیا ہوگا آج ہمارے باقی صوبوں میں ساتھی بھی اسی قسم پہ اہتمام کریں گے اور اس آواز کو ہم آگے لے جائیں گے۔ یہاں ہمارے جتنے بھی مقررین حضرات تشریف لائے، انہوں نے خصوصاً بلوچستان کے ایشوز کو فوکس کیا۔ اب میں کوشش یہ کروں گا مختصر کر کے اس تمام معاملات کو سمیٹ کے آگے لے جاؤں، مگر سب سے پہلے میں ایک مہمانان گرامی یا دور سے آئے ہوئے دوستوں کو ایک تاریخی واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ جناب عباسی صاحب 15ویں صدی میں ایران کا ایک بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ نکل کے شکار پہ چلا گیا اور ہرن کے شکار کرتے کرتے وہ بادشاہ اپنے ساتھیوں درباریوں سے بچھڑ گیا اور رات آ گئی۔ دور کہیں ایک چھوٹا سا آگ اسے نظر آیا۔ وہ جا کے اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کا ایک بکری ہے، بیٹھا ہوا ہے وہاں اور اکیلا بکری کے قریب اس جھگی میں۔
تو اس نے جا کے اس کو کہا کہ میں رات آپ کے پاس گزاروں گا. تو اس نے کہا آپ رات گزارو. اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ بادشاہ ہے کون ہے. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ایک صحرائی بلوچ ہوں. تو اس نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ اس ایرانی بادشاہ نے کہا. اس نے کہا میرے تمام کائنات یہ بکری ہے, اس کے دودھ سے میرا خوراک, اور اسی طریقے سے اس کے جو پشم ہے اس سے میں اپنے کپڑے اور اپنا یہ گدان اور جس کو ہم ٹینٹ کہتے ہیں یہ بناتا ہوں اور زندگی گزار رہا ہوتا ہوں. تھوڑی دیر بعد اس بوڑھے بلوچ نے اس بادشاہ کے لیے کھانا پینا گوشت کباب وغیرہ لا کے اس کو سلایا. صبح بادشاہ کے درباریوں نے اس بادشاہ کو اپنا تلاش کیا اور اس کو دربار لے گئے. اس بادشاہ نے کہا کہ یہ جو بوڑھا بلوچ جس نے میرے اتنا خدمت کیا ہے, آپ اس کو میرے دربار میں لائیں, کچھ عرصے میرا مہمان ہو, اس کی خدمت کروں. تو 8-10 دن گزار کے ہر قسم کے خوراک پوشاک اس بوڑھے بلوچ کی خدمت میں اس نے مہیا کیا. مگر کیونکہ بادشاہ بڑا غیرت مند تھا, غیرت مند بادشاہ ایک دن اپنے دربار میں رو پڑا. اس نے کہا کہ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک بوڑھے بلوچ جس کے پاس میں نے ایک رات گزارا, اس کا ایک بکری تھا اور مجھے رات کو کھانا بھی کھلایا, گوشت بھی کھلایا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بکری میرا کائنات ہے. صبح میں نے پوچھا کہ آپ نے خوراک کہاں سے کھلایا؟ اس نے کہا اپنے مہمان کے لیے میں نے کائنات قربان کر دیا. آج اس وطن کے لوگوں نے اپنے تاریخی حیثیت کو پاکستان میں 1948 میں ضم کیا. ہمارے روایت, ہمارا سرزمین, ہمارا سب کائنات تھا اور ہم نے قربان کیا. آج یہی ریاست ہمارے بچوں کے خون سے کھیل رہا ہے. آج یہی ریاست ہمارے آئندہ نسلوں کے وسائل کو بیچ کے اپنے قرضے اور عیاشیاں بھگتا رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں ایک پارٹی بنتا ہے اور اسی پارٹی کو رات کے اندھیرے میں ایک اسمبلی اجلاس بلا کے ہمارے آئندہ وسائل کو بیچا جاتا ہے. کیا ہم نے اپنا کائنات اس لیے قربان کیا کہ ہمارے آئندہ نسلوں کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے کہ بلوچستان کے مائیں بہنیں پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف 3000 کلومیٹر انہوں نے پیدل واک کیا کہ وہ انہوں نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے دروازے کو کٹکھٹایا, انصاف نہیں ملا. آج اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے آپ اس رپورٹ کو پڑھیں, وہ کہتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ 80% لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. جس کے پاس $300 بلین کا سونا ہے, جس کے پاس پاکستان کا اکثریت گیس ہے, جس کے پاس اس خطے کا سب سے اہم ترین سی پورٹ ہے, کوئلہ ہے جس سے پاکستان کی بجلی گھر, پنجاب کے اینٹ کے بھٹے اور یہاں کا صنعت چلتا ہے, وہاں کے لوگ 80% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا رپورٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اتنے نااہل ہوئے جنہوں نے ہزاروں سال سے اپنے ایک زندگی گزارا, ہمارے رسم, ہمارے رواج, ریاست کلات کے ایوان بالا, ایوان زیری, ریجنسی کونسل, ہمارے پاس تمام نظام تھا, مگر آج اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں, ہمارے بچے لوگ قتل ہو رہے ہیں. یہاں اس دیوار کے پیچھے ابھی آپ اگر جانا چاہیں, اس دیوار کے پیچھے گوادر کے 15-16 لوگ, بوڑھے لوگ, آپ ان کو دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے. وہ اسلحہ لے کے نہیں اٹھے تھے, وہ پانی کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے ایک انسان کا, اس کے لیے اٹھے. وہ چیک پوسٹوں کے ظلم, ناانصافیوں کے خلاف اٹھے, وہ اپنے اسکول ضروریات کے خلاف اٹھے. اور پرامن آپ دیکھیں 20-25 ہزار خواتین
جو ہے اس احتجاج میں تھے، جو آج کی دنیا میں بہت کم لوگ اتنے تعداد میں خواتین، پاکستان میں آپ کے بڑے پارٹی بھی نہیں نکال سکتے ہیں، مگر ادھر ہوا یہ ان کو گھسیٹ کے لائے۔ واڈیلا صاحب کو پرسوں ہم نکال کے لائے، یہاں یہ بیٹھے ہوئے، وہاں ان کے وکیل بیٹھے ہوئے۔ اگر یہ دہشت گرد ہیں، اگر یہ اس ملک کو توڑ رہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، میڈیا کے توسط سے پورے پاکستان سے سوال کرتا ہوں، اس پاکستان کے معیشت کو کئی 100 ارب ڈالر کا کس نے قرضدار بنایا؟ ہم ایسے ایک ریاست میں رہتے ہیں کہ جس نے فرضی دشمن ایجاد کیے، ابھی تک فرضی دشمن ایجاد ہے۔ کراچی میں فرضی دشمن ایجاد کیے، کراچی کے پرامن شہر کو 30,000 لاشوں کا ایک تحفہ دیا۔ یہاں بلوچستان کو فرضی دشمن ایجاد کیے، کبھی قبیلے کو اس کے سردار کے ساتھ لڑایا گیا، کبھی شیعہ کو سنی کے ساتھ لڑانے کی کوشش کیا گیا، کبھی پشتون کو بلوچ کے ساتھ لڑایا گیا، کبھی کس مذہب کے شخص کو کس کے ساتھ۔ یہ ایسا ریاست ہے جو فرضی دشمنوں کے بنیاد پہ آپ کو، مجھے، آپ کو، سب کو ڈرا کے گزار رہا ہے۔ پنجاب کے لوگوں کو ہندوستان سے ڈرایا گیا، پشتونخوا کے لوگوں کو، خیبر پشتونخوا کے لوگوں کو طالبان سے ڈرایا گیا۔ یہ کیسا ریاست ہے؟ ہم کس طریقے سے اس تمام معاملات کو ہم چلا رہے ہیں؟ اگر ایک نئے تصور کے ساتھ ہم اٹھیں، یقیناً ان تمام معاملات کو دیکھ کے، اور ہم ان قوتوں کو ایک باضابطہ، باقاعدہ ایک میسج دیں کہ آپ آئندہ پولیٹیکل اور انتظامی معاملات میں آپ دخل نہ دیں۔ یہاں ہوتا کیا ہے اس ملک میں، کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں فرضی دشمن کے بعد پھر آپ راتوں رات پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں۔ پہلے یہ بدنامی فاٹا کے نام پہ تھا، فاٹا کے ایم این ایز اور این پی ایس پہ بڑا بدنامی تھا کہ وہ ادھر بکتے ہیں ادھر بکتے ہیں۔ اب یہاں راتوں رات پارٹی بلوچستان میں بنایا جاتا ہے۔ یہاں جب اتنے چھوٹے چھوٹے تقسیم ہے، یہ بائی ڈیزائن ہے، یہ اسٹیٹ نے ڈیزائن کیے ہیں چھوٹے چھوٹے تقسیم۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا میں، پولیٹیکل اپنا مثلا چینلوں میں دیکھ رہا ہوں، اب بلوچستان کو مذاق بنایا گیا ہے کہ یہاں راتوں رات پارٹیاں بنتے ہیں، یہاں پارٹیوں کے جو ممبرز ان کا ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتا ہے، پہلے باپ میں تھے اب پیپلز پارٹی میں کچھ کو بھیجا ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پارٹیاں بنتے ہیں، کیا عباس صاحب ہمارے پاس تو پارٹیاں راتوں رات بنتے ہیں، کیا وہاں پنجاب میں اور سندھ میں وہاں بنے بنائے پارٹیاں آج کل مل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ تو پھر ہمارا گناہ تو کچھ کم ہے، یہاں بناتے ہیں، وہاں بنے بنائے کو خرید کے پھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے۔ ری امیجننگ پاکستان کا مطلب یہ، جس طریقے سے لندن میں 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا اعلان ہوا تھا، یا ہونا یہ چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے یہ طے کریں کہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالشی ٹاؤٹ بن کے اس ملک کو اسی طریقے سے برباد کریں گے، یا پولیٹیکل پارٹیز ایک لکیر کھینچیں گے کہ پارلیمنٹ میں دخل اندازی بند ہونا چاہیے۔ مگر پارلیمنٹ میں دخل اندازی آج تک شروع ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارا تو یہاں پارٹی بنا، اب پارٹیوں کو کچھ لوگوں کو پوسٹنگ کر رہے ہیں کسی اور اس میں، مگر وہاں پارٹیاں بنے بنائے ان کو مل رہے ہیں اور ان کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں بلوچستان کو ایک پھر مذاق بنایا گیا، ہمارے صوبے کو بار بار مذاق کیا۔ میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ پہلے صوبے کے لوگ احتساب کریں ان لوگوں کا جو آپ کے ووٹ لے کے پھر ان کو بیچ کے اپنے گھر بناتے ہیں۔ یہاں کیا کیا؟ اب مثلا یہاں اگر 22 سینیٹر ہمارے صوبے سے جائیں گے، میرے خیال یہاں لوگوں کو سب کو 22 کا عدد گنتی آتا ہوگا، مگر 22 میں سے شاید وہ 2 کو بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے وہ نمائندے نہیں ہیں۔ یہاں کیسا ہوتا ہے؟ پہلے پارٹی بنایا جاتا، یا پھر جیسے لسٹیں آپ نے کہا کہ فلان شخص فلان پارٹی میں فلان شخص بڑا یہ ہو، اس کے بعد پھر انہی لوگوں کو سینٹ میں ووٹ دلایا جاتا ہے اور ان کو سینٹ میں بھیجا جاتا ہے۔ یقیناً سینٹ کے اختیارات میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن کیا جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ یا بریگیڈیئر خالد فرید الیکٹ کراتا ہے صوبے میں اور صوبے کے بعد سینٹ میں بھجواتا ہے، کیا وہ لوگ آپ کے اس با اختیار سینٹ میں کیا وہ آپ کی خدمت کر سکیں گے؟ پہلا بات یہ ہے کہ یہ طے ہو، پولیٹیکل پارٹیز طے کریں، سول سوسائٹی طے کریں، وکلا طے کریں، میڈیا کو بھی یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا ایسے با اختیار سینٹ میں ایسے بے اختیار ٹاؤٹس کو
بھیجنا پھر اس کے بعد پھر مسائل حل ہوگا؟ نہیں ہو رہے. اس لیے ابھی آپ دیکھیں مثلا میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں. میرے ذہن میں سوالات یہ ہیں کہ مفتاح صاحب پارلیمنٹ اس بات کو لوگوں کے سامنے لائے یا پھر سول سوسائٹی پولیٹیکل پارٹیز جہاں کوئی بچے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس سوال کو لائے کہ روز اول سے پہلا لون کس نے لیا تھا, کتنا لون تھا, اور وہ لون اس بات کو لوگوں کے سامنے لائے جائے کہاں خرچ ہوا, پتہ تو چلے کہ یہ پیسے کہاں گئے, یہ ڈالرز کا بلیک ہول کہاں ہے, یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. اگر اس کمرے میں ہمارے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو پھر ہم گنتی کریں تو پھر بھی 1 کروڑ ہونا چاہیے, مگر آج پھر پاکستان کنگال ہے. یقیناً اس کا بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بلیک ہول ہے اور ہمارے نام پہ کچھ لوگ پیسہ لے کے پھر چلے جاتے ہیں. پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا 6% بلوچستان پہ خرچ ہوا ان تمام لونز کا؟ یقیناً نہیں ہوا. یہ کہاں جاتے ہیں, کس کے پیٹ میں جاتے ہیں, کس ادارے کے سر پہ خرچ کیا جاتا ہے؟ یہ ایک مطالبہ ہے. اگر ہم ری امیجن کریں تو پھر پہلے احتساب کا عمل یہاں سے ہونا چاہیے. اب ہم آج کل یہ سن رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. میرے ذہن میں یہ سوال ہے, اسٹیبلشمنٹ نے خود کہا کہ ہم اب نیوٹرل ہیں, مگر سوال کے ساتھ میرے ذہن میں ایک مطالبہ بھی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز, سول سوسائٹی, وکلا ہو, میڈیا ہو, پہلے بات یہ کہ اگر وہ آج نیوٹرل ہے تو پھر کل کیوں ان نیوٹرل تھے. ان کے خلاف ایک باقاعدہ طور پہ کمیشن قائم ہو, ان سے پوچھا جائے جو لوگ اپنے اسٹیبلشمنٹ میں جو کل کے دن نیوٹرل نہیں تھے اور ان کے نیوٹرل نہ ہونے کی وجہ سے ملک یہاں پہنچا, ان کے خلاف کمیشن قائم ہو. اس میں تمام سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں, اور ان کے خلاف کارروائی ہو, ان کے خلاف عدالتی کارروائی ہو, ان کے خلاف میڈیا کے ذریعے کارروائی ہو کہ آج اگر آپ نیوٹرل تھے تو پھر آپ نے اپنے اس حلف کے خلاف کل کیوں کیا کہ آپ ان نیوٹرل تھے, تاکہ ان کا راستہ روکا جائے. میں 2010 میں 28 دسمبر 2010 میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان کی نمائندگی کرنے بنگلہ دیش گیا, اور 28 دسمبر 2010 انہوں نے شیخ مجیب کے تمام ان قاتلوں کو پھانسی دیا. آج وہ ملک اپنے ڈگر پہ چل پڑا ہے, دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے, کیونکہ انہوں نے احتساب کیا ان قوتوں کا, ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا جنہوں نے اس ملک کے ایک پولیٹیکل لیڈر کو قتل کیا. آج وہ ملک ٹھیک چل رہا ہے. غربہ کشتن اور روز اول پہلے دن سے اس کو روکنا چاہیے تھا, مگر یہاں ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ خاموشی سے معاملہ چلے گا. یہاں مسنگ پرسنز کا ایشو اٹھا کیوں؟ مسنگ پرسنز کون ہیں, کہاں گئے؟ ابھی تک ایک غیر ذمہ دار ریاست اس ایشو کو غیر ذمہ داری سے حل کرنا چاہتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک مسنگ پرسن کمیشن جاوید اقبال کے سرپرستی میں بنایا گیا. جاوید اقبال صاحب کا یہ ذمہ داری تھا کہ مسنگ پرسنز کے اس ایشو کو ایڈریس کرے. اس کے بعد اتنا وہ لائق آدمی تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اس کے کو ایک ایسے ادارے کا سربراہ بنایا گیا جس کو نیب کہتے ہیں, یا اس کا ڈیوٹی یہ تھا کہ معزز سیاسی لوگوں کا توہین کرے اور پگڑیاں اچھالے. یعنی اتنا پگڑیاں اچھالا, اتنا مصروف تھا جاوید اقبال کہ وہ مسنگ پرسنز کے اس ایشو پہ توجہ ہی نہیں دے سکا. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اعظم سواتی صاحب کا ان کا اپنا بیان ہے, یعنی ریاست پگڑیاں اچھالنے میں اتنے فارغ تھے کہ پگڑیاں اب رہے نہیں, اب کپڑے اتار رہے ریاست اپنے شہریوں کا. ایک سینیٹر کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. مسنگ پرسنز کا دوسرا کمیٹی پھر بنا. یہاں ہمارے بچوں نے ریڈ زون میں ایک دھرنا دیا. اسلام آباد سے کچھ وزراء آئے, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب, ایک حسن صاحب, کچھ اور بھی آئے, مجھے یاد نہیں ہے, یہ سب آئے. اس کمیشن نے بھی وعدہ کیا کہ وہ آ کے آپ کو جواب دیں گے. اس کمیشن کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کے بعد ایک اور کمیشن
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارلیمانی کمیشن تشکیل دی کہ بھائی مسنگ پرسنز کے اس ایشوز کو آپ حل کریں. اس کمیشن کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب حال ہی میں پتہ چلا کہ صوبائی حکومت بھی ہوش میں آ گیا ہے کہ انہوں نے بھی ایک کمیشن بنایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا افراتفری پھیلانا ہے کہ ان ایشوز پہ لوگوں کا توجہ نہیں ہو. اب جہاں ایشوز کو اتنا خود ریاست گمبھیر اور پیچیدہ بنائے گا وہ ایشوز حل نہیں ہوں گے بلکہ مزید خراب ہوں گے. یہاں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, میڈیا میں بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور سوشل میڈیا میں بھی, کیا آپ کے سینیٹر بکتے ہیں, کیا پولیٹیکل پارٹیز نے انہیں بکے ہوئے سینیٹرز کو اپنے سر پہ نہیں بٹھایا, کیا ان کے گلے میں وہ نیلا پیلا پٹے نہیں ڈالا. یہاں ملتانی محلے میں ایک ٹھیکیدار قادر صاحب ہے, وہ بھی جا کے سینیٹر بنے, اس کے بعد کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے. ایک زیڈ کے بی والے ہیں جو کسی کے پیارے تھے, وہ بھی سینیٹر بنے, اور اس زیڈ کے بی والے صاحب کو سینیٹر بننے کے بعد وہ سینیٹر صاحب کا ایجنڈا کیا تھا, اس نے کسی کو کہا کہ پہلے میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے دفتر جاتا تھا, اب ٹھڈا مار کے ان کو بلاتا ہوں. اس کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا. اور ساتھ ساتھ ایک بوٹ پالشی اور سینیٹر بنا جس کے نتیجے میں ریکودک کا سودا کیا گیا, اس کا نام ہے صادق سنجرانی. میں آپ سے یا اس وقت جو لوگ سن رہے ہوں گے اس سے یہ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ صادق سنجرانی صاحب کا کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا کہ اس کو رضا ربانی پہ ترجیح دیا گیا؟ کون اس کے حمایت میں تھا کہ ایک پولیٹیکل ورکر, ایک بیرسٹر کے بجائے آپ چیئرمین سینٹ ایک ایسے بوٹ پالشی کو بٹھاتے ہیں جس کا کوئی پولیٹیکل جدوجہد نہیں ہے, اور وہاں یہاں تک اگر آپ جائیں جو سینٹ چیئرمین کے دفتر ہے اس کے کوریڈور کو بھی اس نے شیشہ لگایا تاکہ کوئی اس کے قریب سے نہیں گزرے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, چلے وہ جس طریقے سے آیا, عمران خان کو بھی بہت پسند تھا, باقی پارٹی والوں کو بہت پسند تھا, آج وہ کس کے سر کا تاج ہے کہ وہ غیر سیاسی آدمی سینٹ کے چیئرمین کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سر کا تاج ہے وہ. کیا ری امیجننگ پاکستان ایسا ہوگا کہ غیر سیاسی لوگوں کو آپ لائیں اور سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں بٹھائیں, باقیوں کا راستہ کہیں اسٹیبلشمنٹ روک رہا ہے, کہیں انٹیلیجنس ایجنسی روک رہا ہے, کہیں ڈی آر او روک رہا ہے, اور پھر ماشاءاللہ سپریم کورٹ تو پھر سٹے پہ اس پارلیمنٹ کو چلا رہا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا پارلیمنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ سٹے پہ چلاتا ہے؟ مجھے بار بار میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کے ہر 1-2 مہینے کے بعد ایک درخواست جاتا ہے. میں نے کہا مجھے اتنا جلدی ہوتا, پاکستان میں سیاسی اصولوں پہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے ہیں. میرا یہ خواہش تھا کہ میں اپنے صوبے کے لوگوں کا آواز بن سکوں, اور میرے کوئی خواہش نہیں تھا ان ماؤں بہنوں کا آواز بن سکوں جو کوئٹہ سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کر کے پاکستان کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر, ان لوگوں کا, گوادر کے لوگوں کا جو آج بھی یہاں تھانے میں پڑے ہوئے ان کا آواز بن سکوں, مسنگ پرسنز کا آواز بن سکوں, وہ اسٹوڈنٹس جو پنجاب کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور 6 مہینے وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں, ان کے لیے اسٹوڈنٹس کا دروازہ بند کیا جاتا ہے یونیورسٹیوں کو, ان کا آواز بن سکوں. یہاں تو اقتدار نظریے پہ نہیں ملتا, یہاں بوٹ پالش پہ ملتا ہے, جیسے صادق سنجرانی کو انہوں نے دلایا گیا. یہ نہیں تھا, مگر میں اس لیے درخواست دیتا ہوں سپریم کورٹ میں. میرے ساتھی پوچھتے اس سے تو حل نہیں ہوگا, میں کہتا ہوں اس نظام کو, اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو میں 2-2, 3-3 مہینے بعد آئینہ دکھاتا ہوں. آج جب ہم یہاں اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو کیسے ٹھیک کریں, یا یہ جو غم ہے, یہ کرب, ناانصافیاں, بے روزگاری, بھوک, افلاس, اس کو ٹھیک کریں, جن کو ہم سنا رہے ہیں, میں اس بات کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو سن رہے ہیں وہ اس بات پہ پشیمان اور شرمندہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہا ہے. وہ اس بات پہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ ان کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے, حاجی لشکری کو کس طریقے سے کسی جعلی انکاؤنٹر میں کسی حوالے سے قتل کرا کے راستہ ہٹایا جائے, یہ ان کا طریقہ کار ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کے کاروبار کو کیسے بند کریں, جناب ہمایون کرد صاحب کو کیسے ہم ایلیمنیٹ کریں, یا یہاں جو لوگ بیٹھے ان میں سے کوئی ایک فرضی دشمن
جیسے سماج میں فرضی دشمن ہیں ان کو وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور میں اس کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت بیٹھے ہیں اور ہمیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اختیار کیسے دیں ان لوگوں کو کہ یہ لوگ اتنا بات کر رہے ہیں ان کا راستہ کیسے روکا جائے. وہ یہ بات کر رہے ہیں. یا آپ دیکھیں جن کو ہم بہت پسماندہ کہتے ہیں ملک کہتے ہیں وہاں بھی مسنگ پرسنز کے حوالے سے قانون سازی ہوئی. بنگلہ دیش میں قانون سازی ہوئی, سری لنکا نے قانون سازی ہوئی ہے. یا ایکسٹینشن کے قانون پہ تو تمام پولیٹیکل پارٹی اکٹھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون سا وہ ہیری پوٹر کا چھڑی تھا ان کو اکٹھا کیا. مگر یہاں مسنگ پرسنز کے یا انسانی حقوق کے پامالی پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اکٹھے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ اس ایجنڈا پہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یا معیشت پہ بھی بات ہوا, معیشت پہ یہاں ہمارے سابق سیکرٹری صاحب نے بات کی, مفتاح صاحب نے, عمومی بھی بات ہوا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی, میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں, جتنے بھی بڑے پولیٹیکل پارٹی, چھوٹوں کو چھوڑ دیں, یا پولیٹیکل گینگز بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے سرپرستی بہت پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, پولیٹیکل گینگز 2-4 سیٹ لاتے ہیں. مگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی ایک معاشی ٹیم نہیں ہے. کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے اس پولیٹیکل پارٹی میں معیشت کے اس پہلی کو اتنے پی ایچ ڈی ہے اور یہ ان کا سربراہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں. یا تو کرائے کے ماہر معیشت کو لایا جاتا تو پھر ٹھیک کیسے ہوگا. کبھی معین قریشی کی شکل میں, کبھی جناب کیا نام ہے اس کا شارٹ کٹ عزیز صاحب کو لایا جاتا, تو اس طریقے سے یہ ملک نہیں ہوگا. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز ایک پولیٹیکل ایجنڈا کا اعلان کریں کہ ہمارا نیشنل ایجنڈا کیا ہونا چاہیے, کہ کیا ہم بوٹ پالش کے ذریعے اس ملک کو مزید برباد کریں گے, بوٹ پالشوں کے ذریعے ہم اقتدار پہ بیٹھے ہوں گے, یا پھر ہم نہیں کریں گے. یہاں ایک قوت, خاص طور پہ قوت ہے جس نے سیاسی قیادت کو ہٹا کے سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ کی گئی ہے. اس کے لیے تو پھر پولیٹیکل ورکر کو اٹھنا پڑے گا. میں ایک آخر میں کوشش کروں گا کہ ابھی ختم کروں. ایک تاریخی واقعہ 2332 سال پہلے ایک بین الاقوامی جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں, اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. سکندر نے جب ایران پہ غلبہ حاصل کیا, فتح حاصل کی, تو سکندر نے اپنے ملک میسیڈونیا کو ایک چٹھی لکھا کہ ایران بہت زرخیز ملک ہے, یہاں کے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں, یہاں ہر قسم کے پھل ہیں, ہر قسم کے وسائل ہیں, یہاں میں اس پہ غلبہ اور قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ فوج بھیجیں. کچھ عرصے بعد 2 لوگ یونان سے آئے تو سکندر کو بتایا کہ آپ کے لوگ آ گئے ہیں. وہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا فوج آیا, ایک نیا ملک ہوگا. ان کا والد کے ساتھ بھی اس کا نہیں بنتا تھا, میں اس ملک کا بادشاہ بنوں گا اور میں آگے عیش کروں گا. ان لوگوں نے کہا کہ سکندر صاحب ہم 2 آئے ہیں. اس نے کہا فوج کہاں ہے, آپ سازش کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں, آپ اپنے جرنیلوں کو, اپنے جو ہے تھنک ٹینک کو, اپنے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو بلائیں, ہم معاملات ٹھیک کریں گے. خیر 5-10 دن 20 دن کے بعد جب نمائندے آئے, جرنیل آئے, ایک سٹیج سجا, تو یہ جو 2 شخص یونان سے یا میسیڈونیا سے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ایران پہ یا فارس پہ قبضہ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں, کوئی بڑا فوج نہیں چاہیے. آپ ایک کام کریں, 2 کام سے آپ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. سکندر بڑا پریشان ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے 2 باتوں سے. انہوں نے کہا ایک کام کریں کہ جو فارس کے تمام نااہل لوگ ہیں, جتنے نااہل لوگ ہیں, کسی کو آپ گورنر بنائیں, کسی کو آپ پٹواری بنائیں, کسی کو آپ تھانے دار بنائیں, کسی کو آپ ایس پی بنائیں, کسی کو مطلب جو اہم عہدے. سکندر بڑا اس پہ ناراض ہوا اور اس کو بڑا اشتعال آیا. اس نے کہا کل ان کو شکست دی, آج گورنر بنائیں. اس نے کہا بات آگے سنیں. دوسرا آپ کام کریں کہ جو خوراک ہے, گندم ہے, جو مطلب جو خوش خوراک, اس کو آپ مالیے کے طور پہ لیں اور اپنے گوداموں کو بھر دیں. مگر گودام پہ پھر گورا صاحب کو بیٹھنا ہوگا, وہاں کسی اپنے یونانی گورے کو بٹھا دیں. تو سکندر نے سوال کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا.
उसने कहा जब आप तमाम फार्स के नाअहलों को मुसल्लत करेंगे फार्स पे तो वो लोगों के साथ जुल्म करेंगे, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, उनका मामलात को पेचीदा बनाएंगे। इस तमाम मामलात में लोग उलझे हुए होंगे आपस में और एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे, उनके गुर्बत में इजाफा होगा, उनके भूख में इजाफा होगा, उनके नाइंसाफ़ी में इजाफा होगा, तो वो बहुत ही बुरे हालत में आएंगे, उनमें भूख होगा। लेकिन जब वो भूखे होके आपके पास आएंगे तो आप एक दो बोरी गंदम दे देंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे, बोले गोरे साहब ने हमको गंदम दिया है। आज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने गैरों के कहने पे ये सब कुछ हमारे साथ ऐसा किया है कि यहाँ हमें उलझाया गया है। पाकिस्तान के एक सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 20 से 25 साल आप गुजारते, फैसला कुछ भी नहीं होता है। इसी तरीके से आप देखें 120 दिन में फैसला होना था, आज 5 साल से उन्होंने एक आवाज को दबाने के लिए स्टे पे चला है। सुप्रीम कोर्ट खुद ये सब कुछ कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा पार्लियामेंट है जहां आज बात कर रहे हैं, फुटपाथ हमारा पार्लियामेंट है, सोशल मीडिया हमारा पार्लियामेंट है। मेरे आवाज को मौत भी नहीं दबा सकता है, आप कब तक उसको रोकेंगे? हम अपने सूबे की आवाज है उसको आगे ले जाएंगे, हम इस आवाज को आगे ले जाएंगे और यकीनन एक दिन होगा कि सियासी कारकुन इन तमाम मामलात से, बुरानों से निकल सकेगा। मगर मैं समझता हूं कि आइंदा आने वाले दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। एक कानून साजी होना चाहिए। एक दिन मैंने गिलानी साहब को कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप एक कानून साजी करें कि जो स्ट्रेटेजिक पोस्ट पे बड़े बड़े साहिब हैं, जिनसे नवाब साहब ने कहा ना कि मैं खुदा से कम और उनसे बहुत डरता हूं, जिनसे हम सब डरते हैं, उनका रिटायरमेंट के बाद उनको 7 साल मुतवातिर पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, ताकि इस मुल्क में बैठे, जिस मुल्क में हमको कत्ल करके मार के और कहते हैं वो वफादार उस मुल्क के चाचे मामे हमारे साथ जो कुछ हुआ, उनको बैठने चाहिए। गिलानी साहब ने कहा पॉलिटिकल पार्टियों में शायद इतना जगह नहीं है। आखिरी में ये है कि एक यहाँ 2006 में NDI एक NGO था जो पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रेनिंग दे रहा था। उनको पता नहीं था पॉलिटिकल पार्टीज GHQ में बनते, यहाँ नहीं है। बहरहाल वो बेचारे लगे हुए थे, उन्होंने ये सब कुछ किया। वहाँ एक रिपोर्ट बना 2006 में जिसमें ये बताया गया कि ये पार्टी जिसको मैं हेड कर रहा था बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। 2006 में मैं जब दुबई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास मिलने गया तो उन्होंने कहा कि आपका मैंने रिपोर्ट पढ़ा है, आपने वेल ऑर्गेनाइज किया है, और मैं बड़ा खुश हुआ। और मैंने कहा कि मोहतरमा हम बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, तो मोहतरमा मुस्कुरा के उन्होंने मुझे कहा कि वो हमें हुकूमत बनाने नहीं देंगे। वो को तो आप समझ रहे होंगे, हमारे मीडिया भी जानते हो, ये मैं तारीखी बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं हम हुकूमत बनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं वो हमें, यानी बलूचिस्तान आज भी माइनस विफाक चल रहा है। रात को पार्टियां बनते हैं, सुबह उनको मुसल्लत किया जाता है। मगर हमने हुकूमत बनाया क्योंकि उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत हुआ, इस्टेब्लिशमेंट पसपा था, हमने हुकूमत बनाई। मगर हुकूमत बनाने के बाद एक मसनूई फसाद और फिर उसके वो हुकूमत ख़त्म होने के बाद एक मसनूई अमन, और जो लोग अमन का दावा करते हैं उनसे कभी पूछ भी ले करें कि इस मसनूई अमन के जिसका आप दावा करते हैं, इस मसनूई अमन को हासिल करने के लिए आपने इसके एवज क्या कुछ दिया। माइनस बलूचिस्तान आज भी पॉलिटिक्स चल रहा है और माइनस बलूचिस्तान पॉलिटिक्स चलेगा, और पॉलिटिकल वर्कर के रास्ते को पॉलिटिकल पार्टीज और इस्टेब्लिशमेंट रोकेगा तो लोग पहाड़ पे जाएंगे, और पहाड़ पे जाने वाले का आवाज़ फिर आप भी कभी कभार सुनते हैं। कल भी इस किस्म का वाक़या हुआ है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे सूबे की आवाज़ को आप हमारा आवाज़ बन के आगे पहुँचाएंगे। हम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अपने लोगों के लिए तालीम चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, मगर उसका शर्त ये होना चाहिए इख्तियार यहाँ के सूबे के लोगों के पास हो। आप सबका मशकूर। बहुत शुक्रिया